آیت نمبر 132 اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کہے سبحان اللہ۔ یہاں سے آج سے انشاءاللہ کچھ آیتیں اور کچھ احادیث نماز کی فضیلت اور ترک نماز پر جو وعیدیں ہیں اس کے بارے میں کچھ آیتیں سماعت کریں گے اور انشاءاللہ کچھ احادیث کریمہ بھی سماعت کریں گے۔ اسی لیے میں نے آج یہ آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے جس کا تعلق نماز ہی سے ہے۔ ایک مسلمان کو نماز کی رغبت دلانے کے لیے بھی یہ آیت مقدسہ بہت اہم ہے۔ آج ہم ہو، آپ ہو، دنیا میں کوئی بھی ہو، ہر آدمی مال و دولت کے چکر میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ آپ ان سے کہیں نماز کی پابندی کر لے تو بندہ برجستہ جواب دیتا ہے ٹائم ملے گا تو پڑھ لے۔ عام طور پر لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے، وقت ملے گا تو پڑھ لو۔ روزی روٹی کے چکر میں ہم اتنے پڑے ہیں، رزق کی تلاش میں اتنے سرگرداں ہیں، رزق یاد رہا لیکن رزق دینے والا یاد نہیں رہا۔ جو رزق دیتا ہے ہم اسی کو بھلا بیٹھے، رزق کو یاد رکھے ہیں، روزی یاد ہے لیکن روزی دینے والا یاد نہیں۔ یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں سے کہنا پڑتا ہے نماز پڑھو، جبکہ ہر مسلمان کی خود کی ذمہ داری ہے کہ پہلے نماز۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں 80% لوگوں کا یہی خیال کہ پہلے کام اور وقت ملے گا تب پھر ہوگا کچھ کام اللہ کے نام، لیکن پہلے کام۔ دکانوں میں جا کے سروے کر کے دیکھیں، کام کاج کرنے کا ٹائم ہے لیکن نماز ادا کرنے کا ٹائم نہیں۔ لوگ لکھ پتی سے کروڑ پتی بننے کے چکر میں کہاں سے کہاں چلے گئے، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے گھر کے قریب مسجد میں نہ آ سکے۔ اور پھر بندہ سوچے یہ کہ میں سرخر ہو جاؤں، رب کی نافرمانی کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیسہ مل جانا کامیابی نہیں ہے، دولتیں مل جانا کامیابی نہیں ہے، محل بنا لینا کامیابی نہیں ہے۔ اگر پیسہ، دولت، محل یہ سب ملنے کا نام کامیابی ہوتا تو اس دنیا میں شداد، نمرود، حامان، قارون، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، یزید یہ سب کامیاب نہیں ہوتے کیا؟ لیکن ایک مسلمان کا بچہ بھی یہی کہے گا یہ سب ناکام ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے کافروں میں، کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہو جاتا تو نمرود ذلیل ہو کے کیوں مرتا؟ اگر بادشاہت ملنے سے کامیابی مل جاتی تو فرعون ڈوب کے کیوں مر جاتا؟ دولتیں، سونا چاندی کا انبار اکٹھا کر لینے سے کامیابی مل جاتی تو پھر قارون اپنی بنائی ہوئی جنت کو کیوں نہیں دیکھ پایا؟ کیوں ذلیل ہو گیا؟ کیوں برباد ہو گیا؟ یار مسلمان جانتا ہے کہ رب کی نافرمانی کرنے سے کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی فرما برداری میں ہے۔
ہر مسلمان اس کو جانتا بھی، لیکن بندہ در بدر کی خاک چھانتا پھرتا، نماز ادا کرنے کے لیے خدا کے حضور نہیں آتا۔ جہاں کامیابی ملتی ہے ادھر آ ہی نہیں رہا، کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے نا، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کہتا ہے حی علی الفلاح، اس کا مطلب جانتے ہیں نا، آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان میں 5 بار کہا جاتا ہے حی آؤ علی الفلاح، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ 5 وقت ایک آدمی پکار کے کہتا۔ اگر آپ کے کان تک آواز نہیں پہنچتی تو مائک لگا دیا گیا ہے، سنو اور آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 وقت اسلام میں نبی کے زمانے سے آج تک پکار کے کہا جا رہا ہے، اے اللہ کے بندو کامیابی کی طرف آؤ۔ جہاں کامیابی ملے بندہ ادھر آ ہی نہیں رہا ہے، دکان مکان میں الجھا ہے بندہ، اور پھر کہتا ہے میں کامیابی نہیں ہو رہا۔ کہاں سے ہوگا؟ جہاں کامیابی ملے گی ادھر تو آ ہی نہیں رہا ہے نا؟ یہ بات ہے۔ ہمارے محلے میں، معاشرہ میں، شہر میں آپ سروے کتنے پرسنٹیج لوگ ہوں گے، کتنے پرسن ہوں گے جو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہو؟ ہم نے لاکھوں کروڑ کی مسجد بنا لی، پر کیا فائدہ؟ کروڑ کی مسجد بنا لی، لیکن فائدہ کیا ہے؟ نمازی تو وہی گنے چنے ہیں 50-60 آدمی۔ مسجد میں اے سی، فریج، کولر، پنکھا، لائٹ، اچھی قالینیں، رنگ روگن، ٹائلز، ماربل سب لگا لی، لیکن نمازی وہی جو پہلے سے تھے، 20، 25، 50، 60، بس۔ ان لوگوں کے لیے ہم نے کروڑوں کا خرچہ کر کے مسجد بنایا۔ لوگ تو سمجھتے کہ بس مسجد بنا دو ہو گیا ہمارا کام، پھر وہ محلے میں در بدر۔ بڑے افسوس ہے، پتہ نہیں ہم مسلمانوں کو کب سمجھ میں آئے گا کہ مسجد جیسی بھی ہو، نماز دل سے پڑھو گے تو قبول ہوگی، خدا کے بارگاہ میں آؤ گے تو قبول ہوگی۔ کیوں نہیں سمجھتے مسلمان؟ ایک بندہ کام کے لیے صبح کو اٹھ سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا۔ کتنے باپ ہیں اپنے بچوں کو نماز کے بارے بولتی ہیں، کتنی مائیں ہیں جو اپنے اولاد کو نماز کے بارے بتاتی ہوں، خود گھر میں وہ نماز خود نہیں پڑھتے ہیں تو کیا کہیں گے اولادوں کو نماز پڑھنے جاؤ تو؟ افسوس۔ ہم خود غور کریں نا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ خود غور کریں کہ میرا رب تو مجھ کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے۔ میں رات کو سو جاتا ہوں، میری روح رہتی ہے کہ نہیں مجھ کو نہیں معلوم، لیکن میرا رب مجھ کو صبح کو زندہ اٹھاتا ہے۔ پھر وہ بیٹھ کے سوچے نا آخر کبھی کہ جو رب مجھ کو ماں کے پیٹ سے اب تک کھلا رہا ہے، تندرستی دیا ہے، آخر میں کس منہ سے اس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ قتل کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ یہی لوگ سمجھتے ہیں۔ نماز جان بوجھ کے چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دینا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو کب سمجھ میں آئے گا؟ سب لوگ بے نمازی بنے بیٹھے۔ اب احادیثوں کا مطالعہ کریں نا، بزرگوں کے اقوال کا مطالعہ کریں، جس جگہ پہ بے نمازی کی نظر پڑتی ہے وہاں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے تو برکتیں ختم ہو جائے۔ آج ہمارے گھروں میں بے نمازی بھرے پڑے، کیسے برکت ہو؟ جس سمندر میں، جس پانی میں بے نمازی کلی کر دے وہاں کی مچھلیاں مر جاتی بے نمازی کے نحوست سے۔
سوچیے وہ بے نمازی گھر میں رہے گا، برکت آئے گی؟ ہے ہم مسلمان، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ اللہ کے نافرمانے کا کچھ خیال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رزق کی تلاش میں پڑے، مجھے کروڑ پتی بننا ہے، لیکن افسوس نمازی بننا ہی نہیں، اس کی فکر نہیں۔ ہر شخص کو پیسے والا بننا ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں کتنوں کو یہ شوق ہے، جذبہ ہے کہ مجھ کو نمازی بننا ہے، جبکہ اس کو خود کو پتہ نہیں کہ پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے پیسے کے چکر میں میری جان ہی نکل جائے۔ کروڑ پتی بننے کا ہر کسی کو شوق چڑھا ہے، ہر کسی کی تمنا ہے میں مالدار بن جاؤں، لیکن ہم میں کتنوں کی تمنا ہے کہ مال ہو نہ ہو لیکن میں نمازی بن جاؤں۔ جس سے خدا ناراض ہے، وہ کام دھڑلے سے کر رہے ہیں، ہم ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میری ایک نماز قضا ہونے پر میرا رب مجھے کتنی سزا دے سکتا ہے۔ قرآن ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس کے اوپر ایک آیت ہے، آیت نمبر 131، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اس کے بعد ہے یہ آیت کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس پوری دونوں آیت کا مطلب یہ ہے، اے سننے والے، کافروں کے مال کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، ادھر آنکھ مت لگا۔ جو ہم نے کافروں کو برتنے کے لیے دیا ہے، ان عورتوں مردوں کو جو ہم نے برتنے کے لیے دیا ہے، یہ جو مال ہم نے ان کو دیا کس لیے دیا ہے؟ زہرۃ الحیات دنیا، یہ جیتی دنیا کے اسباب، یہ چند دن کے لیے جو دنیا ہم نے ان کو دی ہے، کس لیے؟ لنفتنہم فیہ، کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کو آزمائیں، ہم اس پہ اس کو آزمائیں۔ یہ خدا کافروں کو جتنا مال دیتا ہے نا، اس لیے نہیں کہ خدا اس سے خوش ہے، بلکہ اس کی آزمائش کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی طرف مت دیکھ تو، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا ہے اور دیر پا بھی۔ خدا جو رزق تجھ کو دے گا وہ سب سے اچھا ہوگا۔ یہ دنیا کا رزق تو آج نکل ختم ہو جائے گا، خدا تجھ کو آخرت میں جو جنت میں رزق دے گا وہ ہمیشہ تیرے پاس رہے گا۔ اس لیے کہ ادھر مت دیکھ، تو کام کر، کیا کام کر؟ تو خدا فرماتا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ تو کام کر، کام تیرا کام ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کی پابندی کر، تو بھی نماز پڑھ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے۔ اور خدا فرماتا لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ خدا کہتا نحن نرزقک، ہم تجھ کو روزی عطا کریں گے۔ رب نے کہا تو نماز پڑھ، روزی میں تم کو عطا کروں گا، تو میری عبادت کے رزق میں تم کو عطا کروں گا۔ خدا فرماتا جس کا مطلب مفہوم ہے کہ میں نے کب کہا کہ تو بیٹوں کو روزی دے، بیوی کو روزی دے، گھر والوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کو کھلا، کب کہا میں نے تجھ کو؟ رب فرماتا ہے کہ تو صرف نماز پڑھ، رزق میں تم کو عطا کروں۔ یعنی جس رزق کے لیے تو خدا کی عبادت کو سے منہ موڑ بیٹھا ہے، جس پیسوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، روزی روٹی کے چکر میں 5 وقت کی نماز تو قربان کر رہا ہے، رب فرماتا بندہ تو گھر والوں کو نماز کا حکم دے، خود بھی نماز پڑھ، میں تجھ کو تھوڑی کسی کا کفیل کر دیا کہ تم پر لازم ہے کہ تم کو کھلانا ہی پڑے گا، تم کو روزی دینا ہی پڑے گا، میں تم کو لازم نہیں کر دیا کہ تجھے اسے کھلانا ہی پڑے گا۔ رب فرماتا میں کھلاؤں گا تم کو بھی اور اس کو بھی، رزق میں تم کو دوں گا، اس کو بھی دوں گا، تیرا کام ہے میری عبادت کرنا۔ اللہ فرماتا والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے، جو دنیا میں خدا کی عبادت میں زندگی گزارے گا اسی کے لیے اچھا انجام ہوگا، بہتر انجام اسی کا ہے۔ لیکن ہم کو سمجھ میں آئے گا تب نا،
ہم دنیا کے جھمیلوں سے باہر نکلیں گے تب نا. ہم تو آج دیکھتے کہ پڑوسی کے پاس 2 منزلہ بلڈنگ ہے، میرے پاس کب ہوگی؟ چلو اب اس کے لیے جو چاہو کرو. نماز چھوڑ چھاڑ کر کے ہم سب کے پیچھے پیسوں کے پیچھے پڑے. خداوند قدوس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے معاشرہ کو متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی سعادت عطا فرمائے. سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ماننے والے چلاتے ہیں لوگ، میں علی کا دیوانہ ہوں، میں علی کا چاہنے والا ہوں. ایسا کہتا جیسے کہ اس سے بڑا شہدائے علی کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن اس مولا علی کا فرمان بھی تو سنیے. جناب سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا ہے. کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں کہ اے علی 3 کام میں کبھی دیر مت کرنا. نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو کبھی دیر مت کرنا. پہلا پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارے مسلمانوں کے لیے مولا علی کے ذریعے سے کہ 3 کام میں دیر مت کرنا. نماز کا وقت ہو دیر مت کرو، نماز ادا کر لو. جب جنازہ آ جائے تو دیر مت کرو، جنازہ ادا کر لو. اور نمبر 3، کسی بیوہ کا رشتہ آ جائے ہے نا تو پھر اس بیوہ کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو، جلدی کر دو. پہلا پیغام نبی کونین کا، نماز کا ٹائم آئے تو دیر مت کرو. یہاں دیر نہیں، نماز ہی نہیں. یہاں پڑھوں گا کہتے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، ابھی میرے پاس تو ٹائم ہے، جب ٹائم ملے گا تب پڑھو. یہ اس کو پتہ نہیں کہ پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ تو بے نمازی بن کے مر جا، اور یہ کہتا ہے کہ ٹائم ملے گا تو پڑھوں گا. شیطان تم کو ٹائم ملنے دے گا؟ کیا آج ٹائم نہیں ملا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے ٹائم ہے، دکان کھولنے کے لیے ٹائم ہے، دنیا کے جھمیلے میں پڑھنے کا ٹائم ہے، ٹائم پاس کرنے کا ٹائم ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا بندے کو. کہاں گیا یہ سب سمجھ میں نہیں آتا. سوچ کہاں مر گئی ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کہتے وقت ملے گا تو پڑھوں گا. کیسی سوچ ہو گئی ہے. ساری دنیا کے لیے وقت ہے، جس نے وقت دیا اس کے لیے وقت نہیں، جس نے پیدا کیا اسی کے لیے وقت نہیں، جس نے زندگی دی اسی کے لیے وقت نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے 4 رکعت نماز ادا کرو. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کا مفہوم جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا ہنستے ہنستے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ نماز چھوڑو تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب برداشت کر پاؤ گے؟ بولے عذاب ملے گا. تو میں نے کہا برداشت کر لو گے؟ ہاں نہیں کر پائیں گے. یوں ہنس کے کہہ رہا جیسے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں. کتنا نادان ہے وہ. سر میں درد ہوتا تو برداشت نہیں کر پاتا ہے، بخار آتا تو برداشت نہیں کر پاتا ہے، بدن میں کچھ چھری لگ جائے کٹ جائے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے. وہ برداشت کر پائے گا جہنم کے عذاب کو؟ نبی کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو بے نمازی ہو کے مرے گا قبر میں اللہ ایک اژدہا مقرر کر دے گا اس کو ڈسنے کے لیے. اژدہا مقرر کر دے گا. یہ وہ بندہ جو دھڑنے سے کہتا ہے اللہ عذاب دے گا، کیا کریں گے؟ اس کے گھر میں ناک سانپ گھس جائے نا تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے. اتنا بڑا مکان میں سانپ آ جائے تو لوگ باہر چھوڑ کے باہر چلا جائے، مکان میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. وہ 2 گز زمین ملے گی قبر کی، 2.5 فٹ 5 فٹ کی جگہ ملے گی. وہاں خداوند قدوس بے نمازی کو ڈسنے کے لیے ایک اژدہا مقرر کر دے گا. وہ اژدہا ڈسے گا، اس سے کہے گا جانتے ہو خدا نے مجھے کیوں تم پر مسلط کیا ہے؟ تو کہے گا نہیں معلوم. تب اژدہا کہے گا تو نے فجر چھوڑی تھی نا، فجر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک میں تم کو ڈستا رہوں گا. ظہر چھوڑ دی تھی، ظہر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر سے عصر تک تم کو ڈستا رہوں گا. عصر کی نماز چھوڑی تھی تم نے، عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر سے مغرب تک تم کو ڈستا رہوں گا، اور مغرب چھوڑنے کی وجہ سے مغرب سے عشاء تک ڈستا رہوں گا، اور عشاء چھوڑنے کی وجہ سے عشاء سے فجر تک تم کو ڈستا رہوں گا. وہ اژدہا ایک بار ڈسے گا، جانتے کیا ہوگا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار اژدہا ڈسے گا، اس کا زہر اتنا خطرناک 70 سال تک اس کا زہر بدن میں سر گھومتا رہے گا، 70 سال تک. اور پھر اس کے بعد ایک بار ڈسے گا تو اس بے نمازی کے جسم کا پورا گوشت سڑ کر کے جھڑ جائے گا. کرے گا برداشت؟
لیکن ہے مسلمان ہے، جس مسلمان پر 5 وقت کی نماز ہے، قرآن پہلے پارے سے آخری پارہ تک کہتا رہے نماز ادا کر، نماز ادا کر، نماز پڑھ۔ ایک ایسا مسلمان نہ قرآن سے مطلب ہے، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ اللہ کی عبادت سے مطلب ہے، اور پھر یہ کہتا ہے مجھے فلسطین میں کیوں مارا جا رہا ہے، بنا میں مسلمان، پھر وہ کہتا ہے مجھے ہندوستان میں کیوں کچلا جا رہا ہے، مجھے دنیا کے کونے کونے میں کیوں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، پھر یہ کہتا ہے کیوں نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ تو رب کا نام لے کر کے خدا کے نافرمانی کرتا، نافرمانوں کی سزا یہی ہوتی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے مولا تعالی ہم گنہگاروں کو مزید گناہوں سے بچائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے معاشرہ کے ہر فرد کو اللہ نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا کرے۔ کوئی سنے نہ سنے لیکن آپ تو سن رہے ہیں نا، ہمارے لیے آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ تو خدا نے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس کی پابندی کرو۔ کیا ہم عمل کریں گے؟ یہ رب نے کہا نا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، وَأَمُرْ حکم دے أَهْلَكَ اپنے گھر والوں کو بِالصَّلَاةِ نماز کا، وَاسْتَبِرْ اور تو بھی اس پر قائم ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں گے۔ دیکھیں وہ اسی گھر کے بچے بے نمازی ہوتے ہیں جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بیویوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے کہیں کہ آنے والے دنوں میں اپنے اولاد کے ایمان بچانا چاہتے ہیں، عقیدہ بچانا چاہتے ہیں تو آج ہی اولادوں کو دین سکھائیں۔ کتنے مائیں ہیں جو اپنی چھوٹی بچوں کو کھڑے کر کے کہتی ہوں گی بیٹا ہاں میں تجھ کو نماز پڑھنا سکھاتی ہوں۔ ہے ہمارے گھر میں کوئی عورت الا ماشاء اللہ شاید کسی گھر میں مل جائے، کتنے عورت ہیں جو اپنے بچیوں کو اپنے ساتھ ملا کے نماز پڑھانے کی بات کرتی ہیں، خود ہی نہیں پڑھتے تو کیا بچوں کو کہیں گے تم نماز پڑھو۔ پھر جس بچے کو بچپن سے نماز کا حکم نہ دیا جائے، جس بچے کو باپ نماز کے بارے کچھ نہ بولے، وہ بچہ کل اگر ایمان سے دور ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کیوں سے وہاں پہ پھر واویلا مچائے، کیوں پھر وہ لوگوں سے شکایت کرے کہ میرا بیٹا بیٹی میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ ہم نے بچپن سے اگر تعلیم تربیت اپنے اولادوں کی ہوتی تو اولاد نافرمانی نہیں کرتی۔ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن پیغام 16واں پارہ سورہ طٰہٰ رکوع 17 آیت نمبر 132 کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آپ سنیں گے نا پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے نمازیں چھوڑی کیا کہہ کر۔ اب پڑھیے روایت بے نمازیوں کے سزائیں، عبرتناک سزا، عبرتناک آیتیں اور عبرتناک احادیثیں، پھر ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جو لوگ نماز کو دھڑلے سے چھوڑ دیتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل شریعہ جن باتوں کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو کرنے کا حکم لگتا ہے، باتیں چل رہی ہیں۔ آج کا ایک مسئلہ کہ ثنا پڑھنے کے بعد نیت باندھ لی ہے، ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے میں دیر لگا دی، سوچنے میں یا یوں ہی شرعی مجبوری کچھ نہ، شریعت کے اعتبار سے مجبوری نہ ہو اور یوں ہی بندہ دیر لگا دے، ثنا پڑھ لیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب الحمد پڑھنے میں اس نے ٹائم لگایا اتنی دیر کہ 3 سیکنڈ ہو گیا۔ اگر اتنی دیر کر دیا 3 سیکنڈ سورہ فاتحہ اور ثنا کے بیچ میں 3 سیکنڈ کا وقفہ ہو گیا، تب اس مسلمان پر سجدہ سہو واجب۔ ہاں اگر وہ بندہ ایسی غلطی کرے جس غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے لیکن وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، واجب چھوٹ گیا لیکن ہے جماعت میں، علماء فقہا فرماتے ہیں کہ امام کے اتباع میں ہے اور ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مقتدی بن کر کے، اس لیے وہ غلطیاں معاف ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے پاس وقت نہیں الگ سے کب سجدہ سہو کرے گا۔ یہاں اکیلے بھی اگر یہاں ثنا پڑھ لیا
اب تو مقتدی ہے تو قرت نہیں کرے گا، خاموش رہے. لیکن اگر اکیلے ظہر فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، کسی بھی نماز میں ثنا پڑھنے کے بعد اگر 3 سیکنڈ تک سورہ فاتحہ پڑھنے میں دیر لگا دی، سجدہ سہو واجب ہے کرنا پڑے. اور جس مسلمان پر سجدہ سہو واجب ہے اگر ادا نہیں کرتا چاہے بھولے سے بھی صحیح ہے نا، سلام پھیر دیا، نماز سے باہر آ گیا، اب اس کو یاد ہے کہ مجھ پہ سجدہ سہو واجب تھا مگر کیا نہیں، تب کیا حکم ہے؟ تب حکم ہے کہ اس نماز کو پھر سے ادا کرے، واپس نیت باندھے، اس نماز کو پھر سے مکمل کرے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ اتحیات پڑھا اکیلے نا، جماعت کے ساتھ میں یہ مسئلہ نہیں، اکیلے دوسری رکعت میں جس کو قاد اولا کہا جاتا ہے، جسے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ہے، فجر کے 2 رکعت میں قاد اولا وہی اخیر آئے، ایک ہی قادہ ہے، اس لیے وہاں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر ہے جس میں 4 رکعت 3 رکعت کی فرض نماز ہے، 2 رکعت پر بیٹھا، اتحیات پڑھا، اتحیات جو ہی مکمل ہو گئی اس کو فوراً کھڑا ہونا ہے. لیکن اگر اس نے اتحیات مکمل کرنے کے بعد 3 سیکنڈ تک وقفہ کیا اور بیٹھا رہا، درود بھی نہیں پڑھا، اللہم صلی علی محمد پڑھا بھی نہیں، اگر پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو، اللہم صلی علی سیدنا پڑھ لیا سجدہ سہو ہے، پڑھا بھی نہیں مگر چپ چاپ بیٹھے رہا، اس کو فوراً کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن 3 سیکنڈ وقفہ کر کے اتحیات مکمل کے مگر بیٹھا رہا، اس کے بعد کھڑا ہوا کہ 3 سیکنڈ ہو گیا، سجدہ سہو واجب. یاد رہے گا اس جی اگر وہ بندہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، یوں ہی چلا جائے گا تو گنہگار ہوگا، سخت گنہگار ہوگا، اس کو نماز پھر سے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اس لیے اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی غلطی ہو جائے نماز کو دہرا لے. کوشش یہی رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی غلطیوں سے بچا کر کے رکھے. اس لیے نماز پڑھتے وقت سوچے سمجھے نہیں، بلکہ پہلے سے یہ سوچ لے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، نماز میں پورا خیال رہے گا انشاءاللہ تو ایسی غلطیوں سے خدا بچائے گا بھی، اور خود بھی بندہ محفوظ رہنے کی کوشش کرے گا، بندہ بچے گا بھی. لیکن جو لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دھیان نماز کے بجائے دنیا میں ہوتا ہے، تب اس قسم کی غلطیاں اکثر بیشتر ہو جاتی ہیں. خداوند قدوس ہمیں اپنے فضل و کرم سے نماز پنجگانہ کی پابندی کی سعادت عطا فرمائے. خشوع و خضوع کے ساتھ مولا ہمیں نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ.